الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد میں اپنا تعارف آپ سے کراتا ہوں صحیح اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میں سفر میں رہتا ہوں، یہ میرا ساتھی ہے، یہ مجھے تیار بتاتا ہے اور نام وقت وغیرہ دیتا ہے۔ اسے میں نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ میں سست ہوں، تو میری سستی کا علاج یہ ہے کہ آپ کو جو وقت وہاں پہنچنے کا بتائیں مجھے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے بتا دیا کرو تاکہ میں اس کی تیاری میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ میری سب ہے، پھر کہہ کر بھی خود کہتا بھی خود ہوں، پھر بھول بھی جاتا ہوں۔ تو آج بھی ایسا ہو، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے 12 بجے وہاں پہنچنا ہے اور 1 بجے کام شروع ہوگا اور 2 بجے ختم ہو جائے گا۔ میں اسی ذہن سے میں نے کہا بھائی کیا بولنا اور کیا، چلو کوئی 2-4 الفاظ کہہ دیں گے۔ میرے ذہن میں وہ جو یہ خیال بھول گیا کہ یہ ایسا کرتا ہے، یہاں آ کر منکشف ہوا کہ نہیں بھی وقت تو کھلا ہے۔ اچھا چلو، میں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور اگر غلطی ہو جائے علماء کی مجلس سے میں معافی کا خواستگار ہوں اور اصلاح کا طالب بھی ہوں، اور میں یہ محبت سے اور اخلاص سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کے پاس اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ اس کے دین کے بارے میں ہماری معلومات غلط بنیادوں پر نہ ہو۔ اللہ ہماری اصلاح کرنا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التی کانوا علیہا قل للہ المشرق وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وإن كانت لكبيرة على الذين إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ میں نے ایک خاص مقصد کی خاطر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت پڑھی ہے تحویل قبلہ کے بارے میں۔ دین حق کو قبول کرنے کے بعد جب صحابہ کرام اس راستے میں چلے تو ان پر بہت آزمائشیں آئیں، بہت آزمائشیں ہیں، اور سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کسی رسم یا عقیدے پر ایک نسل چلتی رہی ہو ایک مدت سے، اور کوئی آ کر اس کو ہلا کر کہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ بھی غلط کرتے رہے، اور اس کو چھوڑو، اب یہ حکم ہے، اس پر چلو۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جو دین، جو قوم، جو ماننے والے، محبت کرنے والے اپنے رہنما کی اس تربیت کی قبول کر لیتے ہیں، ان کے اخلاص کے لیے بس یہی چیز کافی ہے۔ یہاں یہی نکتہ ہمارے رب نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان دونوں کے لیے اللہ نے پیغمبری ان کی اولاد میں رکھ دی تھی۔ 4000 پیغمبر حضرت ابراہیم کم و بیش کی نسل میں آئے،
اور ان میں سے جتنے بھی آئے سوا ایک کے باقی سارے بنو اسحاق میں آئے۔ ان کا قبلہ بھی اللہ نے بیت المقدس بنایا اور بنو اسحاق کا قبلہ، اور ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تابع وہ قبلہ تھا اور ہے۔ اور کعبۃ اللہ مکہ کے اندر جو کعبہ تھا، جو بنائے ابراہیم اور اسماعیل تھی، تو ان کو یہاں بسایا گیا تھا، اسماعیل اور اس کی اولاد کو، تو ان کا قبلہ یہ مقرر ہوا، یہ دونوں قبلے تھے۔ تو سال ہا سال صدیوں سے یہ قبلہ چلا آ رہا تھا بنو اسماعیل کا۔ اس کی اپنی فضیلت، اس کی اپنی فضیلت، لیکن اس کی فضیلت اولیٰ تر ہے، زیادہ ہے بنسبت بیت المقدس کے۔ قرآن کی روح سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ یہ پورے بیت المعمور اس کے محاذ پر ہے، اور یہ اللہ نے بنو اسماعیل کہ جو تعداد کی کمی تھی پیغمبر کی، اللہ نے وہ ایک نبی آخر الزمان کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی، وہ کمی پوری فرما دی، بلکہ پلڑا بھاری فرما دیا۔ کبھی ہم نے اس نقطے پر غور نہیں کیا، اللہ نے کتنی رحمت ہم پر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت اعمال کی گنتی کو بنیاد نہیں بنایا، اعمال کی گنتی کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ وزن کو بنایا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث یہی میزان والی ہے، ونضع الموازین القسط کو عنوان بنا کر یہ ترجمہ میں رکھا ہے، اور آیت یہی دلیل کے اندر لے آئے ہیں، اور دوسری احادیث بھی سبحان اللہ کلمتان حبیبتان یہ بھی کہہ کر وزن کی اہمیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تجربہ ہے، میں اکثر جاتا بھی ہوں، علماء اس پر بحث فرماتے ہیں اور علم کلام کی روح سے اور اشکالات کی روح سے اس کا رد کرنے کی فرماتے ہیں کہ انہوں نے وزن کا انکار کیا ہے کہ جوہر اور اس کا اور عرض کا کہ وزن کیسے ہوگا، یہ جوہر نہیں عرض اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ یہ اشکالات اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ایک حکمت جو اس میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک وزن، ایک عمل مختصر اتنا وزنی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے دفتر کو کھا جائے۔ یہ تھوڑی رحمت ہے؟ اگر گنتی ہو شاید ہمارا کیا حشر۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اور بھی حدیث ہیں دلائل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں اپنا ایک خواب سنایا، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ جس میں میرا اور میری امت کے اعمال کا موازنہ کیا گیا، اور اس میں یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے، ترازو اترا ہے، اس کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا گیا۔ اب کتنا بڑا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، یہ نبی کے تصور میں آ سکتے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، لیکن نبی کا خواب ہے مبنی بر حقیقت ہے، بشرطے کہ روایت اور درایت کے اصول پر پورا اترتا۔ میں نے ایک عالم کی کتاب میں دیکھا ہے، حدیث کی کتاب میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے حضور نے فرمایا جس میں مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا،
میری امت پوری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا اور وزن کیا گیا، میرا پلڑا جھک گیا، وہ ہلکا پڑ گیا، پھر وہ اتار لیا گیا، ترازو اتار لیا گیا، مجھے پلڑے میں سے نکال لیا گیا اور میری جگہ پر ابو بکر کو رکھا گیا۔ ابو بکر کو رکھا گیا رضی اللہ عنہ، اور دوسرے پلڑے میں سوا ابو بکر کے پوری اور میرے ساری امت کو رکھا گیا۔ پھر اٹھایا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر میزان رکھ دیا گیا اور ابو بکر کو بھی اتار لیا گیا، اس کی جگہ عمر کو رکھا گیا، اور پھر وزن کیا گیا دوسرے میں میرے اور ابو بکر کے سوا اور عمر کے سوا دوسرے پلڑے میں میری پوری امت، وہ تولا گیا، عمر کا وزن بھاری نکلا، عمر کا وزن بھاری نکلا، پھر رکھا گیا اور پھر عمر کو بھی اتار لیا گیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو اس پلڑے میں رکھا گیا۔ اب ہم تین، میں، ابو بکر اور عمر، ہم باہر تھے، اور دوسرے پلڑے میں پوری امت، اور اس دوسری طرف حضرت عثمان ہے، وہ تولا گیا، حضرت عثمان کا پلڑا بھاری ہوا۔ یہ تین اوزان ہوئے، تین شخص، پھر وہ میزان اتار لیا گیا، کسی اور کا نہیں ہوا، کیا کوئی بیان نہیں آیا۔ اتنا ہے، میں اپنی طرف سے جی چاہتا ہے کہ چوتھے کا بھی ذکر ہوتا، جی چاہتا ہے، لیکن جواب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تینوں کے بارے میں لوگوں کی آراء غلط تھیں، اور یہ اللہ کے علم میں تھی، اور یہ اللہ کے علم میں تھی، یہ ظاہر ہونا تھی، تو اللہ نے پہلے سے ہی انتظام کر دیا، اور چوتھے کو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے کہ خلفائے راشدہ میں ہر خلیفہ اپنے اپنے وقت میں روئے زمین کی پشت، زمین کی روح پر بہترین ذات خلیفہ کی تھی، اور وہ ہر خلیفہ اپنے طور پر اپنے وقت کا صدیق تھا۔ پھر ان میں باہمی توازن وہ اہل سنت کے ہاں وہ بھی موجود ہے، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے۔ تو وزن کے اندر اعمال کا وزن رکھ کر اللہ نے بہت بڑی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ تھی کہ ایک آزمائش یہ بھی آئی صحابہ پر کہ ان کا مدتوں سے، صدیوں سے عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ کعبۃ اللہ ان کا ہے، ہم اس پر نماز ہوئے پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرتاً سلیم تھے، اور نبوت سلامت فطر کا طبیعت کا تقاضا کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی بندگی کرتے یا قبلہ کی تحویل سے پہلے بھی اس طرح پر نماز پڑھتے تھے، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار کے یہاں کھڑے ہوتے اور منہ کرتے سیدھا، تو وہ جو شام رکن شامی ہے اس کے سامنے کعبۃ اللہ کو بھی منہ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کو بھی ایک وقت میں ہو جاتا تھا، آپ معمول یہی تھا۔ تو اللہ نے خاص مصلحت کے تحت تحویل قبلہ کا فیصلہ فرمایا کہ اب بجائے کعبۃ اللہ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ تو اس حکم کے نزول سے پہلے اللہ نے تنبیہ فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے منہ پھیرنے کا
تقاضا کیا اس نے، کیوں انہوں نے پھیر دیا؟ جس پر یہ تھے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا تھا، اور اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں تھی، اس کی فضیلت میں بھی کلام نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، اور وہ حکمت ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ نبوت پر یا کسی نظریے پر ایمان لانے کے بعد اس کے اندر اخلاص کو جانچنا ہو تو ایک معیار یہ بھی ہے کہ آباء و اجداد کی رسوم پر قائم رہتا ہے یا اپنے نئے قائد جس کو مانا ہے اس کے حکم کا منتظر ہے، بس۔ اور سب سے مشکل بات اپنے آباء و اجداد کی رسوم کو جڑوں سے نکال، ان کی جڑیں بڑی گہری ہوئی، اور صحابہ دوسرے امتحانوں میں بھی کامیاب ہوئے اور اس میں بھی کامیاب جو مخلصین تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، بے وقوفوں کے اعتراض آئیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف پھیر دیتا ہے، تو اللہ کی مشیت یہی ہے، حکم یہی ہے۔ اور اصل معیار کسی کے اخلاص کے جانچنے کا یہ ہے کہ اپنے قائد کی اتباع کے اندر وہ کتنا مخلص ہے اور اس کے اندر کتنی جڑیں اس کے دل کے اندر چلی گئی ہیں کہ اور سب چیز گوارا ہو سکتی ہے، اپنے نبی کی نافرمانی گوارا نہیں۔ یہ امتحان تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہارے واسطے اور مصلحتیں بھی رکھی تھیں کہ ہم نے تمہیں تمام امتوں کا سردار بنانا تھا، ہم نے تمہاری امتوں کو دوسری امتوں کے درمیان تمہیں ایک چنی ہوئی امت بنانا تھا، معتدل اور اہم ترین اور منتخب امت تھی۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی، ایک ختم نبوت کی، تمام لوگوں پر گواہ ہم جبھی بن سکتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہم دوسری امتوں کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں گواہی دینے کے قابل جبھی ہو سکتے ہیں کہ ہم آخری ہوں اور ہمیں ان کی تاریخ پہنچی ہو صحیح طریقے سے اور ہمارے علاوہ کسی اور کی تاریخ ایسی نہ ہو، ہم گواہ ہوں۔ یہ مقام اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے ملا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ختم نبوت کی ایک اور برکت اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ معتدل، اعتدال پر مبنی یہ اس امت کے احکام اور شرائط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رہتی دنیا تک حضور کی تشریف آوری سے لے کر تکمیل دین کے اعلان کے بعد سے قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت میں بھی اور جنت میں بھی اگر کسی شریعت کے مسئلہ جاننے کی ضرورت پیش آئی تو شریعت محمدی کام آئے گی اور کوئی شریعت کام نہیں آئے گی۔ یہ ضرورت جبھی پوری ہو سکتی تھی کہ یہ امت آخری ہو اور اس کی حفاظت کی جائے، یہ محفوظ ہو، اور محفوظ انہی کے ذریعے سے ہو، محفوظ انہی کے ذریعے سے ہو۔ اور تیسری یہ کہ قابل عمل بھی رہے، یعنی معتدل ہو، ساری دنیا کے مزاجوں کو اکٹھا کر کے اس کا خمیر گوندھا گیا ہو، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ یہ ہماری ملک کے اندر اس کے رسول
تو اس کے لانے والے نہیں تشریف لائے تو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی شریعت عطا فرمائی جو جامع ہو، معتدل ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، یہ وسعت موجود ہو۔ شریعت کے اندر وسعت کے لیے ہی مشاجرات صحابہ کو برداشت کیا گیا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ مشاجرات صحابہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیبی مشاہدات میں پہلے سے تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے اظہار فرمایا میرے بعد امت کچھ عرصہ خیر پر رہے گی، پھر ان میں ظلمت آئے گی، پھر خیر آئے گی لیکن مکمل نہیں، پھر اس کے بعد مدتوں پھر بادشاہت آ جائے گی اور مختلف اختلافات کا۔ حضرت حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا، چھوٹے تھے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، کیوں؟ یہ امت کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ سردار ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ دو گروہ بھی ہوں گے، عظیم بھی ہوں گے، ان میں جھگڑا بھی ہوگا لیکن اللہ کی نگاہ سے وہ گرے ہوئے نہیں ہوں گے، ان میں جھگڑا بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، اور جا کی قربانی آپ کے یہ نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دیں گے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ارشاد فرمانے کے باوجود شاید نشاندہی بھی کر دی گئی ہو۔ دوسری احادیث سے کچھ اشارے ملتے ہیں۔ سیدنا زبیر ابن العوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اکٹھے تشریف لا رہے تھے اور ہنستے پھنستے باتیں کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا آج تو اکٹھے ہو، کل ایک وقت آئے گا کہ وہاں دست گریباں ہوں۔ یہ فرمایا ان کو، پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہوگا۔ لیکن زبیر کے بارے میں آخر غبار تو آتا ہے نا کہ علی کے مقابلے میں آئیں گے، بانگ لڑیں گے، لیکن نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوارا تھی، یہ چیز یہ ضروری تھی۔ کیوں؟ تکمیل دین کا تقاضا تھا، تکمیل دین کا تقاضا تھا کہ اختلاف ہو اور مسلمانوں میں یہ رہے گا قیامت تک، مگر اس کے لیے کچھ اصول شریعت کے اندر موجود ہوں کہ جو مسائل مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ ہونے کے بعد جو پیدا ہوتے ہیں ان کا حل قرون خیر میں ہونا ضروری تھا۔ قرون مشہود لہا بالخیر، اس میں ہونا ضروری تھا تاکہ وہ پچھلوں کے لیے حجت بنے۔ اگر بعد میں ہوتے تو حجت نہ بنتے، اگر پہلے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تکمیل نہ ہوتی۔ تو اس لیے، اور اس میں دوسری برکت یہ تھی کہ جب دو کے جھگڑے کی جگہ ہو، ایک کے موافق ہو جائے، ایک حق پر ہو، دوسرا غلطی پر ہو اور غلطی والے کو سزا دی جائے، تو وسعت کہاں گئی؟ تو وسعت کا تقاضا بھی تھا، مزاج کا تقاضا بھی تھا، سوچ کے دائرے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، کتنی گنجائش ہے حق میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک نکتہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ جبھی ممکن ہے کہ جب سب کے اندر سب حق پر قائم ہوں اور شریعت کے اندر ان کے اختلاف کو قبول کرنے کی گنجائش ہو، اور وہ اختلاف اسی دنیا تک رہے، ان کے دلوں کو سیاہ نہ کرے، ذاتی اغراض کے تابع نہ کرے، گالی گلوچ تک نہ جائے بات، اور ان امت کے لیے ان کی رہنمائی اور راہبری کا فائدہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، کیونکہ عالم
شہادت کا نیر اعظم یہ سورج ہے، یہ سورج ہے، اور یہ طلوع ہو تو دنیا روشن ہے، یہ غروب ہو تو اندھیرا ہے، لیکن اندھیرے میں بھی اس کی روشنی کام آتی ہے ستاروں کے واسطے سے، ستاروں کے واسطے۔ اب یہ بات ہمیں سمجھنا ہے اور زمانے کو سمجھانا ہے۔ ہم کسی حد تک سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے زمانے کو سمجھانے میں کہ عالم غیب کے نیر اعظم بھی واحد حضور کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر بنایا گیا، اور آپ کے متبعین میں وہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ جب یہ اس دنیا میں تشریف فرما نہ ہوں تو وہ روشنی ان کے پاس موجود رہے جس کے نور میں، جس کی روشنائی میں دنیا اپنا روحانی سفر طے کر سکے۔ یہ صحابہ، ہر صحابی کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ جب سب کے سینے صاف اور مخلص ہوں اور ان کے اختلافات ذاتی نہ ہوں، ذاتیات پر مبنی نہ ہوں، اخلاص پر مبنی ہوں، کسی حکمت پر مبنی ہوں، اور اسی شرعی حکمت جو ایک پر کھلی دوسرے پر دوسرے انداز میں کھلی تو وہ دونوں حق ہیں۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس امت کو اجتہاد کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، یہ یہاں اجتہاد کی طاقت دی گئی، اور اجتہاد کی ایک کڑی شرط یہ ہے، مولانا نے بیان میں اس فقیر نے یہ استفادہ کیا، اور حقیقت ہے کہ مجتہد اپنے جہاد پر ایسے مستقل کہ ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور باہمی گروہ بندی ہو جایا کرتی ہے، ایک اس کے سکول آف تھاٹ کی اقتدا کرتا ہے، دوسرے کی، ایک دوسرے کی، جیسے ہم ائمہ اربعہ میں سے چاروں میں سے ایک کا اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے کہ اس میں بھی اختیار تھا۔ تو لیکن نیر اعظم عالم غیب کا حضور کی ذات ہے، اور باقی صحابہ اس ذات کی غیر موجودگی میں اس کا متبادل روشنی رہنمائی کا کام دیتے ہیں، اور اللہ نے اس کو بھی قبول فرمایا ہے۔ اور یہی مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت وسط ہونے کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کو اگلی امتوں کے اعمال پر گواہ بنایا جائے، چنانچہ اس کا ظہور بھی قیامت کے دن ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور تفصیلی قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا، اس کی اپنی امت، ان کی اپنی امت ان کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، اور اپنے نبی کو بے شرم امت کٹہرے میں لائے، جھوٹ بول کر، بہتان تراشی کے ساتھ، کہ انہوں نے ہمیں شرک کی تعلیم دی تھی، ابنیت کا تصور انہوں نے بتایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری ماں خدا کی بیوی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ پوچھیں گے کھلے الفاظ میں، کیوں؟ وہاں قانون یہ طے ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ عدالت ہوگی اور عدل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگرچہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔
ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ مکمل مفصل بیان اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ تو جب پوچھا حضرت عیسیٰ سے ہاں بھی ایسے کیوں، آپ نے تردید فرمائی کہ نہیں، میں نے تو ان کو آپ کی توحید سنائی تھی، آپ کی ربوبیت کے تحت ان کو میں نے رکھا، اور میری زندگی تک یہ رہے، میرے بعد مجھے نہیں پتا، آپ جانتے ہیں۔ اگر میں نے کہا ہوتا تب بھی آپ کو پتا ہوتا، لیکن نبی تھے نا، اپنی امت پر شفقت بھی تھی۔ غلطی ان سے ہوئی ہے، اس ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں، لیکن میری گزارش ہے اگر اب بھی آپ ان کو بخش دیں تو آپ کی مہربانی، تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دیں تو آپ قادر ہیں، انت العزیز الحکیم۔ تو یہ عجیب صورتحال ہوگی۔ وہ خبیث اس بیان کو سننے کے بعد رد فرمائیں گے اپنے نبی کا بیان، اور کہیں گے گواہ لاؤ کہ تم نے واقعی توحید کا اعلان فرمایا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے بھی اس دنیا میں آ کر اس کے مشاہد عینی گواہ بھی ہوں گے اس بات کے، اور ان کو علم ہوگا کہ آخری امت یہ ہے، اور مقام شہادت کی اس کا استحقاق یہ رکھتی ہے۔ تو فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ امت محمدی میری گواہ ہے، میری گواہ ہے۔ اللہ پوچھیں گے امت محمدی سے، ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام تمہیں گواہ بنا رہے ہیں، تم گواہی دیتے ہو؟ جی ہم دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سچ فرما رہے ہیں، ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے، انہوں نے توحید کا پرچار کیا تھا، انہوں نے شرک کیا ان کے بعد۔ وہ کہیں، وہ ایک جرا کریں گے، وہ جرا کریں گے کہ یہ تو اس وقت موقع کے گواہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ پھر امت کی طرف متوجہ ہوگا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ تم تھے بھی نہیں، تمہیں کیسے پتا؟ تو یہ امت عرض کرے گی، اور بہت صحیح عرض کرے گی کہ یہ کہ اللہ تو نے ہمارے پاس نبی بھیجے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اولوالعزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب وحی تھے، انہوں نے جو کچھ کہا صحیح کہا۔ انہوں نے یہ بے ایمانی کی، بعد میں تثلیث کا عقیدہ، ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ، یہ انہوں نے کہا۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا، اور ہم نے اپنے نبی کی تعلیم محفوظ رکھی تھی۔ بولو یہ گواہی کب ہوگی؟ جب وہ تعلیم محفوظ ہوگی۔ تعلیم محفوظ کیسے رہے گی؟ پڑھنے پڑھانے سے ہی رہے گی نا۔ ہمیں کیسے پہنچی ہے؟ انہی مدارس اور اساتذہ اور بزرگوں کی صحبت سے پہنچی ہے تعلیم تعلم، کہ ان حماق نے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور اس امت کا انحماق تبحر علمی حاصل کرنے میں ذوق دوسروں کی امتوں کے علماء سے بہت بڑھا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے چھوٹے ہونے سے ہی میرا سٹیج کا علم ہے، علماء سے سنا۔ ملتان میں ایک درس ہوا کرتا تھا ہفتہ وار، مولانا ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں اس میں جاتا تھا۔ تو اسی طرح کی تبحر علم کے بارے میں گفتگو ایک دن فرما رہے تھے، بہت صاحب علم تھے، جزیات علم پر بہت عالم آدمی تھے۔ فرمانے لگے کہ علامہ شمس الحق افغانی کے بارے کا ایک قول نقل کیا۔ فرمایا کہ میں کہیں مصر کے کتب خانے میں گیا تو وہاں ایک تفسیر دیکھی 400 جلدوں میں، قرآن کی ایک تفسیر دیکھی سی 400 جلدوں میں۔ تو فرمایا 400 جلدیں قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے توفیق دی کہ وہی رہا جب تک کہ 1 سے لے کر 400 تک پوری جلدیں پڑھ ملی، مطالعہ نکالا۔
اور صاحب تفسیر سے بھی مطلب مجھے نام ان کا بھول گیا شاید، ان کا واقعہ ہے، لیکن یہ وہ دوسرا واقعہ وہ علامہ بن نوری کا ہے کہ اس طرح انہوں نے بھی کوئی تفسیر پڑھی، کئی جلدوں میں تھی، اور صاحب کتاب بھی موجود تھے اور لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے پڑھی کیسے پائی؟ انہوں نے کہا فی ہے کل شیء الا التفسیر فی ہے کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے۔ انہوں نے کہا یا سلام تو ہر چیز جو دین کے تحفظ کے لیے ضروری تھی اللہ نے وہ ملکہ، وہ صفت، وہ وصف، وہ طاقت، وہ شعور، وہ سوچ ان علماء امت محمدیہ جو وارث ہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تقویٰ کی ضرورت تھی، سبحان اللہ، تقویٰ کی ضرورت تھی، تقویٰ عطا فرمایا، یادداشت کی ضرورت تھی، حافظہ عطا فرمایا، کشف کی ضرورت تھی، بعض مرتبہ ہوتی ہے خاص کر علم رجال میں، تو علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پوری نسل آدم کو، اولاد آدم کو ایسے دیکھتا ہوں عالم رویا، عالم کشف میں کھلی یا ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں پوری اولاد آدم کھڑی ہے، میں ہر ایک کو پہچانتا ہوں، بیٹے کو بھی، باپ کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ علم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آگے اللہ حکمت بیان فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جو پہلے جس قبلے پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس جو 17 مہینے کا وقت گزرا ہے، اس کے گزرنے کے بعد پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو اللہ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ جس پر اب تم تھے 17 مہینے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے نمازیں پڑھی، یہ ہم نے کس لیے کیا؟ علماء نے بہت سی حکمتیں لکھی، حضرت غالباً مدت ہوئی دیکھی تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عثمانی میں ایک حکمت یہ بھی لکھی کہ چونکہ یہ ختم نبوت اور کمالات تمام سابقہ نبیوں کے کمالات کا جامع حضور کی شریعت کو بنانا تھا، اس لیے کمالات کعبہ، حقیقت کعبہ کے ادراک کے بعد حقیقت بیت المقدس کے کمالات بھی جو اللہ تعالیٰ نے انوار وہاں رکھے ہیں، ان کے انجذاب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا تھا۔ یہاں اللہ اس حکمت کی ذکر کر رہے ہیں، دوسری حکمت کا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم یہ بات جاننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ قبلہ جو قبلہ ابراہیمی تھا، قبلہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اور مدتوں اس پر بنو اسماعیل کا اس پر عمل تھا، اس کی طرف نماز اب بھی پڑھتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، اسی کو قبلہ جانتے تھے، تو اتنی گہری عقیدت جس کے ساتھ وابستہ تھی، ایک نبی کے ایک حکم کی بجا آوری کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اب کل سے تم وہاں قبلہ تمہارا اب قبلہ بدل دیا گیا، تو کمال ہے سلامت طبیعت صحابہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال تھا کہ اتنا اعتدال اور اتنا حق کو جذب کرنے کی صلاحیت ان کے قلوب میں اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ جو ہی حکم آیا جماعت کے اندر، آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین، جماعت میں حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا، اور اب صورتحال کیا بنی
کہ مقتدی اور امام کا نماز آمنے سامنے ہو گیا تو پہلی صف گئی اور ترتیب کے ساتھ پیچھے آئی اور وہ کھڑی ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری صف اس طریقے سے آئی، کسی کی غلطی نہیں ہوئی، کسی سے غلطی نہیں ہوئی۔ استاد فرماتے تھے یہ ہے تربیت، فطرت کی سلامتی۔ تو قبلہ نماز کے اندر ہی تبدیل ہو گیا اسی وقت، اور کوئی سوچا نہیں کسی نے، بس اللہ فرماتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا تھا کون مخلص ہے کس چیز میں، اتباع رسول میں۔ ان کی زندگی کو اب کنٹرول جو ہے، کنٹرولنگ ٹاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حکم ہے یا رسوم ہے؟ رسوم، سابقہ رسوم نکل گئی تھی، حضور کا فرمان شریعت اور دین تھا ان کے ساتھ۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کون ہے جو اتباع رسول کرتا ہے، یا کون ہے جو الٹا پاؤں پھر جاتا ہے، جو جس اپنے باپ دادا کی رسموں کا اس کو کھینچ لیتی ہے۔ باقی رہی ہے یہی اشکال کہ اگر یہ قبلہ کا حکم باقی نہیں رہنا تھا تو جو نمازیں 17 مہینے کی پڑھی تھیں وہ قبول ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع تو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی حکم الہی کے تحت تھا، ادھر منہ تھا تو حکم الہی کے تحت تھا، یہاں بھی اگر منہ ہے تو حکم الہی کے تحت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ اللہ کا جو حکم بھی ہے مبنی بر رافت ہے، مبنی بر رحمت ہے، کہ اللہ بھی رحمت رب العالمین ہیں اور شفیق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ تو رحمت پر مبنی ہے شریعت، اور اس شریعت کی خوبی اللہ نے بیان کی کہاں؟ جہاں صحابہ کا تعارف کرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جب آپ نے سوال کیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اس میں تعارف کرایا۔ آپ کو نہیں لکھ دوں گا، آپ کے لیے وہی ضابطہ ہے جن میں 3 صفات ہوں، وہ صفات پیدا کرو، لکھ دوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ تینوں صفتیں پیدا کرو، نہیں تو میں ان کے لیے لکھوں گا، یہ ان کے لیے لکھوں گا کہ جن کی صفت قرآن انجیل اور تورات میں اللہ نے بیان کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتباع الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اصحاب رسول کی ان صفات کو کلام الہی میں پڑھ کر بھی ان کے بارے میں شک کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں، یہ سری بددیانتی ہے، یہ سری انکار ہے قرآن کا۔ اور باقی ان کا قرآن پر اعتماد نہیں، اس قرآن پر صحیفہ عثمانی بعض دفعہ کہتے ہیں، الفاظ خوبصورت الفاظ میں اپنے عقیدے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتباع اصل بات کیا ہے؟ اب میں بات کرنے کی میں نے یہ کیوں اس کا انتخاب کیا، اس لیے کہ حافظ ابو بکر صاحب دامت برکاتہ نعت کے دوران ایک شعر پڑھا تھا کہ تم نے ہم تو ہندو کو مودی کو کہا کہ تم نے پہچانا نہیں ہمیں، تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم کون ہیں۔ میں نہایت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا اپنے آپ کو کہ اس نبی کی اتباع سے ہمیں کیا کچھ ملا ہے، ہم نے شکر نہیں کیا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے،
دلیل اس کی یہ ہے اس وقت پوری دنیا کو صرف ایک دین حق قبول ہے. آپ اللہ کی بندگی کریں، آپ کو بھی نہیں کہ مانتا، لیکن رسول کا نام لینا. شریعت سے چڑ ہے، لفظ شریعت سے بشمول مسلمانوں کے چڑ ہے. وہ کہتے ہیں یہ مولوی کا ڈھکوسلا ہے، یہ 1400 سال پوری 1400 سال پیچھے ہمیں لے جانا چاہتی ہے. یہ بوسیدہ احکام کا ڈولہ ہے. ہمارے پروفیسر تھے بہت بظاہر سمجھدار، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. پڑھاتے ہوئے کلاس میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، چھٹی جماعت ایچسن کالج میں. وہ لیکچر دینے لگے. لیکچر کے دوران پتہ نہیں کوئی بات آ گئی ہوگی تو کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ قرآن میں ہے یا نہیں، لیکن یہ اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا، یہ وحشی سزا وحش. اور یہ عقیدہ سب کا ہے جن کو گودی میں ہم بٹھاتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ شریعت بوسیدہ ہو چکی ہے اور ادھر سے کوئی مدلل جواب نہیں آتا. کہتے کیا ہے ان کا اشکال یہ ہے اور ان کو سکھاتے ہیں یہ مستشرقین. مانا حضور اپنے وقت میں نبی تھے، آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آیا، شریعت بھی آپ لے کے آئے، محفوظ بھی ہے، لیکن اس شریعت پر زمانہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا؟ کتنا گزرا؟ 1400 سال. اور 1400 سال میں اطوار بدل گئے، معیار بدل گئے، پیمانے جانچنے کے بدل گئے، قومیں اور آ گئیں، اقدار بدل گئیں، وہ بہت سیدھا ہو گئی. آپ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. یہ اشکال موجود ہے. تاریخ، اپنی تاریخ کو کھنگالیں. خدا رحمت کرے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی، وہ ہم سے 1400 سال پہلے ہمیں متنبع کر گئے ہیں کہ یاد کرو، یہ اس بات کو مت بھولنا کہ ہمارے نبی کی شریعت کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو معجزہ آیا ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ بدلنے کے لیے نہیں آیا. مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ زمانے سے متاثر ہوتی ہے، ماضی، حال، استقبال پر اس پر اپنا چھوڑتا ہے. مخلوق کی یہ شان ہوتی ہے، محدث کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، جس کی ابتدا ہو اس کی انتہا نہیں ہوتی. لیکن قدیم کلام کی صفت باری جل مجدہ کی یہ شان ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. یہ کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، صفت الہی ہے. اور صفت الہی اپنے موصوف سے کبھی جدا، منفک جدا نہیں ہوتی. یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. تو قرآن کلام ہے اللہ کا. اور حضرت مفتی حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، اور متکلم کا کلام اس کا باطن ہوتا ہے. اللہ کا کلام اللہ کا باطن ہے جو اس ہم مسکینوں کی زبان پر ہر وقت جاری رہتا ہے. یہ مرور ایام، زمانے کا گزرنا بے شک ثابت ہے، لیکن زمانے کا گزرنا اس پر ثابت نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا کی وحی اور کتابیں، مقدس کتابیں ساری محرف ہو گئیں. قرآن باقی زندہ تابندہ قیامت تک. اس کا ایک ایک ورق، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا جو حضور نے جس طرح انداز سے پڑھی وہ سب محفوظ اور پڑھائی جاتی ہے. تعلیم تعلم میں یہ معمولی کام ہے. مسلمان کو نہیں اندازہ اس بات کا. اور مسلمان ہمارے خاص کر مقتدر طبقہ جو ہم پر مسلط ہوتا ہے، ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ مولوی رجعت پسند ہے، بنیاد پرست ہے، یہ پیچھے لے جانا چاہتا ہے 1400 سال. نہیں بھائی، نہیں پیچھے لے جانا چاہتا. اس کے پاس وہ علم ہے جو کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں.
جو اللہ کا علم ہے کہ اللہ کا علم افضل ہے مخلوق کے علم سے. جس کوڑ مغز کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئے تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے. اللہ بولتا ہے. بندے کی زبان پر جب یہ کلام ہوتا ہے تو بندے کی زبان شجرہ موسیٰ سے کم نہیں ہوتی اس وقت. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ. کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ درخت سے آ رہی تھی. درخت سے آ رہی تو وہ آگ لینے کے لیے گئے. جب ہم یہ کہ قرآن اپنی زبان سے پڑھتے حافظ پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کھول دے یہ بات تو ایسے ہے جیسے جنت کی سیر کر رہا ہے. اس کی قدر کر. اس وقت میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اس وقت کا مجتہد اس وقت کا مجدد وہی شخص ہے جو پوری امت کو شریعت محمدیہ کے احیاء پر اور غلبے پر اکٹھا کر کے تحریک کی شکل پیدا کر سکے. اس لیے کہ عوام تو عوام ہے، خواص میں بھی اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں علماء اور مدارس میں بھی رجحان آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر شرعی احکام سے ذرا غفلت بڑھتی جا رہی ہے. لباس کے اندر تغیر، فیشن کے تحت آنے لگے صورت، حجامت کا طرز، یہ چیزیں، ریڈی میڈ کپڑے، اس کی پسندیدگی، عورتوں کا لباس، اور ہم پسند آ رہی ہیں. ہماری سوچ کے زاویے بدل رہے ہیں. تو اصل اس وقت معیار یہی ہے. اور یہ کارنامہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. یہ سنت صدیقی ہے کہ انہوں نے پھر دوبارہ پورے دین کی حفاظت شریعت محمدی کے عنوان کی حفاظت کے عنوان کے ساتھ کی. جہاد، حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا، اس کے بھیجنے کی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے شوق میں جو بھیجا تو اس کے اثرات ان پر کھلے اور اللہ نے فتح سے نوازا. اور عنوان یہی تھا کہ دین ایک اکائی کی شکل میں حضور نے چھوڑا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ذرہ برابر کمی نہ آئے. اونٹ کی اگر ایک نکیل کوئی شخص زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں دیتا تھا، اگر اب نکیل وہ نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، اور خواہ میری جان اس کے اندر چلی جائے. اور تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کو بھی کچھ یہ اشکال ہو کہ تقسیم وراثت میں ان کا حق بنتا تھا اور میں محروم کر رہا ہوں، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے اپنی وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی قبول فرمائی. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ صدیق اکبر کی شان تھی. انہوں نے پوری امت کو شریعت محمدی پر اکٹھا کیا اور اسی عنوان کے تحت گروہ بندی نہیں ہونے دی. اور دین کی مسلمہ کو ختم نبوت کے مسئلے کو یہ الگ مسئلہ تھا، لیکن اس پر بھی الگ جماعت قائم نہیں کی، الگ عنوان قائم نہیں کیا. اسی طریقے سے مانعین زکوٰۃ سب، اور یہ جملہ کہا، ان کی ان جملے کو دین کی بنیاد بنا لیں، اپنے کام دینی کام کا عنوان بنا لیں. الدین ینقص وانا حی، کہ دین میں کمی کی جائے ہمارے ہوتے ہوئے تو ہماری حفاظت کہاں گئی، ہماری ذمہ داری کہاں گئی. ہم تحفظ ختم نبوت کا معنی یہی ہے. ختم نبوت نے جہاں بے شمار اسرار اور نعمتوں سے اس امت کو نوازا ہے، وہاں ذمہ داری بھی دی ہے.
وہ یہ کہ پوری دنیا کی اب روحانی ذمہ داری، روحانی علم، ہدایت کا ذریعہ شریعت محمدی کے اندر ہے، اور ہماری ذمہ وہ شمع ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب اس شمع کی روشنی ہم نے پوری دنیا تک پہنچانی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود بھی تو ادراک کریں اس روشنی کا، ہم خود تو احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے خیر المدارس کی اس اجتماع میں حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا، ہمیں نصیحت کے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت تشریف لائے میری طالب علمی کے زمانہ میں دارالعلوم میں، تو حضرت کا مذاق بیان کرنے کا نہیں تھا، تو لیکن میں نے اصرار کیا، تو حضرت کی شفقت تھی، میں نے اس کو بنیاد بنا کر عرض کیا، تو حضرت مان گئے، اسٹیج پر تشریف لائے، مائک سامنے آیا، تو حضرت نے ایک بات کہی، فرمایا میرا آواز یہ ہے کہ اے امت محمدیہ اپنی شناخت کر لو، اپنی شناخت کر لو، بس اپنے آپ کو پہچانو تم کون ہو۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم اس دین کے وارث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس کو صحابہ نے پھیلایا حضور کے ایک جملے پر، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وہ 1,40,000 کا مجمع پوری دنیا میں پھیلا، اور آج صحابہ کی قبریں بیت المعلا میں اور جنت البقیع میں چند ہزار ہیں، 17 سے 18,000 تک کی ہیں، 3,000-4,000-5,000 بیت المعلا مکہ میں اور باقی جنت البقیع میں، یا اس سے کم و بیش زیادہ ہیں۔ مولانا موسیٰ خان صاحب نے تعداد بتائی تھی، میں بھول گیا ہوں، تھی اتنی، یعنی 20 سے کم تر تھی، اتنے باقی کہاں گئے؟ باقی کہاں گئے؟ صرف جنگ کی اور ہوس، زمین کی ہوس گیری نہیں تھی، اعلاء کلمت اللہ مقصود تھا، اور ان شرائط کے ساتھ جہاد تھا، اور یہ کہا لازوال الفاظ ہیں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو انہوں نے خلیج عقبہ پر جب زمین کی اس وقت معلوم سرحد ختم ہو گئی، پانی کے اندر گھوڑا دوڑایا، آسمان کی طرف نگاہ کی، یا اللہ تیری زمین یہاں تک ہے، آگے ہمیں معلوم نہیں، اگر معلوم ہوتی تو ہم آگے بھی جاتے، بس ہم نے تیرے دین یہاں تک پہنچا دیا، قبول فرما، السلام یہ کہہ کر واپس ہو، اور راستے میں شہید۔ معلوم ہوا صحابہ کا مقصد یہی تھا، اس لیے پہلے دین پیش کرتے تھے، پھر جزیہ کی بات کرتے تھے، صلح کی بات کرتے تھے، رکاوٹ نہ بنو، ہمیں چلنا، تیسری بات تھی پھر آؤ جنگ کر لو۔ میرے دوستو، یہی اس کی اہمیت سمجھیں کہ شریعت کے ہم پابند ہیں، اور ہم نہیں، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے نبی بھی پابند ہیں شریعت، ویسے ہی جیسے ہم پابند ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ تو اس لیے میرے دوستو اس کو سمجھیں، اور یہی اس فقیر کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، شریعت کی عظمت کو اور شریعت کا احترام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک مسئلے پر اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اس میں کوئی سستا سودا، بہت قیمت ہے، اگر اللہ ہمارے میں پڑ جائے، مل جائے تو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں، کیونکہ ہماری عزت کی وجہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کیا کرنا ہے؟ بیعت کرنی ہے۔